بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو پچھلی ویڈیو میں کی گئی باتوں کا تسلسل ہے، تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں دوبارہ مل سکیں۔ چلتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کی دوسری اور آخری ویڈیو کی طرف۔ وعدے کے مطابق آج ہم پاکستان کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں ہمارے غزوہ ہند والے معاملے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اس معاملے میں صرف ایک ہی حدیث صحیح حدیث ہے، وہ یہ رہی جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر لشکر کشی کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہاں میں محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کا ذکر ضرور کروں گا، کیونکہ ان دونوں شخصیات نے جب ہند پر حملہ کیا تھا تو یہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم غزوہ ہند لڑ رہے ہیں۔ تب تو پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا، اس اعتبار سے تو وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ اور اب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آنکھیں کھولیے، اپنے ٹاپ کمانڈر سے لے کر ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، کیا آپ کو غزوہ ہند لڑنے والے لوگ نظر آتے ہیں؟ اصل بات کی طرف آئیں۔ یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ نہیں کر سکتا، مگر پاکستان کا معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، یا آپ ان الفاظ میں کہہ لیں کہ جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں۔ اگر عربوں کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی کی قوم ہے تو ہم کیا ہیں؟ مگر ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ اگر مالی اپنے باغ سے پھل اور پھول چاہتا ہے تو اسے باغ کی خدمت کرنی ہوگی، بغیر خدمت کے نہ پھول ہے نہ پھل۔ ہم نے یہ باغ اجاڑنے میں 75 سال لگا دیے، لیکن میں اب بھی پر امید ہوں کہ آج بھی اگر اس باغ کی ہم حفاظت کرنا شروع کر دیں تو بہار پھر سے آ سکتی ہے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہمیں کس طرح ملا تھا۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی میں کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ ہم نے کیا کیا؟ بدعہدی، وعدہ خلافی، غداری۔ خوف کھائیں اس بات سے کہ کہیں خدا نخواستہ ہمیں اس کی سزا نہ دی جائے اور یہ ملک ہم سے چھین لیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ملک اسی نے تو دیا تھا۔ ہم اگر اپنی چیز کسی کو امانت کے طور پر دیتے ہیں اور وہ شخص اس کی حفاظت نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ خود ہی بتا دیجئے۔ اب برا نہ مان جائیے گا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ اس وقت ذرا اپنے آس پڑوس دیکھیے تو صحیح، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کس حد تک گھر چکے ہیں۔ پوری دنیا میں کتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور کتنے ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش میں لگی ہے کہ کس دن پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے، یہاں نہ بجلی رہے نہ پانی رہے، دھماکے ہوں، غرض یہاں کے حالات بد سے بدترین ہو جائیں اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز اور طالبان داخل ہو جائیں
मशरिक से भारतीय फोर्सेस आ जाएं और हमारे एटमी दांत तोड़ दिए जाएं और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए। ये इनका मकसद है। होगा क्या वो अल्लाह जानता है, होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन अल्लाह का चाहना किस पर मुनहसिर है आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ इनकलाब बर्पा करो, यहाँ इस्लाम लाओ। आपके पास सिर्फ ज़िंदगी इंजॉय करने का वक्त नहीं है। आप और आपकी आने वाली नस्लें अगर इंटरनेट के इंटरटेनमेंट में लगे रहोगे तो इनकलाब खुद ब खुद नहीं आ जाएगा। अब यहाँ सवाल है कि इनकलाब कैसे लाया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की एक बहुत छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। ग़ज़वा अहज़ाब की जंग में फाकों पर फाके हो रहे थे और इन फाकों की हालत में खंदक खोदने का हुक्म मिला। असहाब की कमरें दोहरी हो रही हैं, अपनी चादरों के साथ पत्थर बांधे हैं अपनी पेटों पर, मगर खंदक खोदते हुए वो क्या कह रहे हैं? हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद से बैत की है कि जहाद करते रहेंगे जब तक जान में जान है, जान निकल जाए तो बात और फिर कहते हैं ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। और हजूर फरमाते थे, हजूर कोई तकिया लगाकर बैठे हुए नहीं थे, पत्थर उठा कर खंदक में से ले जाकर बाहर फेंक रहे थे। जब असहाबा ये कहते ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है तो हजूर फरमाते, ए अल्लाह इन इंसार और महाजरीन की मग़फ़िरत फरमा। फिर हजूर की खिदमत में कुछ असहाब आए, हजूर अब ये फाका नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, देखिए हमने पत्थर बांधे हुए हैं। हजूर ने कुर्ता उठाकर दिखाया, वहाँ 2 पत्थर होते हैं। ये है सीरतुन नबी। इनकलाब ऐसे आता है। इस वक्त आपके दोनों अतराफ ये समझ लें कि गिद्ध बैठे हुए हैं। अल्लाह ने जो हम पर करम करना था वो आज से 75 साल पहले कर दिया है। अब बारी हमारी है। अपने आने वाले कल की निशानियाँ इधर उधर ढूंढना बंद करें और जो निशानी अल्लाह ने कुरान की शक्ल में हमें दी है, जिसको जो भी पकड़ता है वो कभी पीछे नहीं रहता। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।